ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں چترال کے معروف و مشہور شخصیت سید سردار حسین شاہ صاحب کے آستانے پر۔ یہاں آج کے ولاگ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اس گھر کے اندر موجود 1400 سال پرانے نوادرات و تبرکات بھی شامل ہیں۔ ان کا آپ کو نظارہ کراؤں گا، اور اس سلسلے میں ہم ان کے حوالے سے، ان کی تاریخی پس منظر کے حوالے سے شاہ صاحب سے بھی تفصیلی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو شاہ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ شاہ صاحب سیاسی و سماجی شخصیت ہیں۔ انہوں نے ان نوادرات کی بڑی کافی عرصے سے یہ ان کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ ان کی حفاظت، ان کا کیئر کرنا یقیناً مشکل کام ہے، مشکل اور کھٹن کام ہے، اور ان کی حفاظت انہوں نے یقینی بنا کر کئی سو سال پرانے نوادرات اور تبرکات ان کے پاس موجود ہیں، اور نسل در نسل منتقل ہوتے یہ آج پیر سید سردار حسین شاہ صاحب کے حصے میں آئے ہیں۔ مطلب سادات خاندان کی تاریخ اس میں لکھی ہوئی ہے پوری طرح سے۔ بالکل۔ اچھا، مطلب یہاں سے آپ کا جو شجرہ جو ہے، شجر نسب یہاں ہے، ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اچھا، وہ الگ ہے، لیکن ہے۔ یہاں اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کہاں سے ہوتے ہوئے چترال آ کر آباد ہوئے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ جو ہے اس پس منظر کے حوالے سے ہمیں معلومات اسی کاغذ کے ٹکڑے سے مل جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک شاہ صاحب۔ راستے میں آتے ہوئے جو واقعات ان کے ساتھ رونما ہوئے ہیں، ان واقعات کا ذکر ان رولڈ کاغذ کے ٹکڑوں میں ملتا ہے۔ بالکل ہے 44 فٹ ڈرونگ ہے۔ اچھا، تو ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس جو کاغذ کا جو یہ رول ہے، اس کی لمبائی 44 فٹ ہے۔ تو اس میں سادات خاندان کا یہ شجر نسب بتایا جاتا ہے۔ اس 44 فٹ میں سادات خاندان کا شجر نسب آپ کو لکھا ہوا ملے گا۔ سادات خاندان کا کوئی فرد اگر یہاں آ کر، ان کے ہاں آ کر یہ اپنا شجر نسب دیکھنا چاہے تو ان کو یہ شجر نسب پیر صاحب کے آستانے پر آ کر ان کو یہ شجر نسب لکھی ہوئی شکل میں موجود ملے گا۔ جی ناظرین، یہ جو تبرک میرے ہاتھ میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں شاہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استعمال میں تھی، اور یہ جو کربلا کے دوران یہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پہنا ہوا تھا، اور یہ تبرک جو ہے لگ بھگ 1400 سال پرانا تبرک ہے، اور یہ نسل در نسل منتقل ہوتے ہوئے آج یہ تبرک شاہ صاحب کے آستانے میں یہ آپ کو محفوظ ملے گا، دیکھنے کو ملے گا۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استعمال میں رہا ہے۔ تو ناظرین یہ آپ اچھا ٹھیک ہے، آپ یہ میرے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں، یہ انتہائی جو ہے مختصر چھوٹا قرآن شریف، یہ اس کا اتنا چھوٹا سا سائز ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مکمل قرآن شریف کا نسخہ ہے، یہ اتنا چھوٹا سا ہے قرآن پاک کا یہ نسخہ، اور یہ اس کے اندر جو اس کی جو لکھائی ہے یہ اتنی باریک ہے کہ آنکھوں سے بالکل مشکل سے جو ہے یہ دیکھا اور پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اس کو پڑھنے کے لیے یہ جو اس کا جو کور ہے قرآن شریف کا، اس کے اندر یہ جو ہے ایک میگنیفائنگ گلاس جو یہ لگا ہوا ہے،
اس میگنیفائنگ گلاس کے ذریعے سے ابھی جو ہے قرآن شریف آسانی کے ساتھ، قرآن کلام اللہ کو آسانی کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میگنیفائنگ گلاس جو ہے یہ اس کیس جو ہے قرآن شریف کا، یہ جو کیس جو ہے اس کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے، اس سے جو ہے اس کا قرآن پاک کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ 360 سال پرانا قرآن پاک کا مکمل نسخہ، یہ شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ 360 سال پرانا قرآن پاک کا یہ نسخہ ہے، اور آج یہ شاہ صاحب کے پاس یہ موجود ہے۔ یہ جو ابھی یہ جو کتابچہ آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، اس کتابچے کے اندر سادات خاندان کے اکابرین جو ہے نسل در نسل ان کے اسماء گرامی لکھے ہوئے ہیں، اور جو تبرکات نسل در نسل منتقل ہوتے ہوئے شاہ صاحب کے کی وراثت میں آئے ہیں، تو یہ سلسلہ، اس سلسلے کو اس کتاب کے اندر اس سلسلے کی وضاحت ہو چکی ہے۔ تو اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ، سادات خاندان کے تمام اکابرین کے اسماء گرامی لکھے ہوئے ہیں، اور تبرکات جو ہے اسی طرح سے یک بعد دیگر نسل در نسل منتقل ہوتے چلے جائیں گے۔ تو شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ ان کے بعد یہ تبرکات ان کا جو بیٹا، جس کو شاہ صاحب خود جس کو منتخب کریں گے، اسی بیٹے کے جو ہے حصے میں یہ آئیں گے، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن شریف کا یہ نسخہ جو میرے ہاتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ ہے، ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، اور یہ قرآن پاک جو ہیں شاہ صاحب کا اپنا پردادا نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، اور آج یہ قرآن پاک جو ہے شاہ صاحب کے پاس یہ موجود ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں یہ دوسرا قرآن پاک، قرآن کریم کا یہ نسخہ میرے ہاتھ میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ یہ قرآنی نسخہ جو ہے 1300 سال پرانا قرآنی نسخہ ہے، اور بالکل سنہرے حروف میں یہ لکھا ہوا ہے۔ آپ یہ جو کاغذ دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو کاغذ اس میں استعمال ہوا ہے، تو یہ کافی پرانا، سینکڑوں سال پرانا قرآنی نسخہ ہے۔ تو اس میں قرآن شریف کا جو ترجمہ لکھا ہوا ہے، فارسی زبان میں لکھا ہوا یہ ترجمہ قرآن شریف کا، یہ فارسی ترجمے والا قرآن کریم، یہ 1300 سال پرانا نسخہ یہ شاہ صاحب کے پاس جو ہے محفوظ رکھا ہے۔ تو ناظرین، شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ یہ جو آپ یہ میرے ہاتھ میں قرآن کریم کی تفسیر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، مکمل تفسیر ہے، اس کو تفسیر جواہر کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اکثر علماء تفسیر جواہر کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ یہ تفسیر جو ہے پوری دنیا میں یہ ایک ہی تفسیر ہے، لکھی ہوئی تفسیر ہے، جو اس لکھی ہوئی شکل میں شاہ صاحب کے پاس ہے، اور یہ تفسیر شاہ صاحب کا کہنا ہے یہ بہت ہی پرانا ہے، لیکن تفسیر جواہر کا مفسر جو ہے، تفسیر جواہر کے مفسر کا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ تفسیر جواہر کا مفسر کون ہے، لیکن اکثر علماء تفسیر جواہر کا حوالہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو قینچی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت علی
کرم اللہ وجہہ کے زیر استعمال قینچی ہے۔ یہ تلوار کی شکل کی قینچی ہاتھ سے بنی ہوئی ہے، تو یہ شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے سادات خاندان میں نسل در نسل منتقل ہوتے ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی یہ کے زیر استعمال یہ قینچی منتقل ہوتے ہوئے یہ شاہ صاحب کے حصے میں یہ قینچی آئی ہے۔ صاحب کا یہ بتانا ہے کہ یہ جو کپڑا جو یہ جھنڈی جو آپ کو یہ نظر آ رہی ہے، یہ سادات خاندان کی علامتی جھنڈی بتائی جاتی ہے۔ ناظرین، آج کے اس ولاگ میں ہم نے آپ کو سادات خاندان کے اکابرین کے زیر استعمال تبرکات اور نوادرات جو نسل در نسل منتقل ہوتے ہوئے گرین لشٹ کے شاہ صاحب سید سردار حسین شاہ صاحب کے حصے میں آئے ہیں، آج کے اس ولاگ میں ہم نے آپ کو ان تبرکات اور نوادرات کا نظارہ کرایا۔ اگلے ولاگ تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔